بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر اللہم صل علی محمد وعلی محمد. عزیزان ایمان، ماتم درانے مظلوم کربلا صحبان سید الشہداء و دعائے سید احمد اسماعیل عالمی. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، قرآن مجید کے مشہور و معروف سورہ کی ایک آیت ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے، کہ جسے ہر نمازی نماز میں یقیناً پڑھتا ہے اور سب سے زیادہ تلاوت کی جانے والی سورہ ہے، اور بچے کو یہ سورہ یاد ہے اس وجہ سے بھی کہ یہ قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ ہے جسے سورہ الکوثر کہا جاتا ہے. اس آیت کو منتخب کرنے کی علت، اس آیت کا چناؤ کرنے کا سبب یہ ہے کہ کوثر کا دوسرا نام فاطمہ ہے. کوثر کا مطلب ہے یعنی الکوثر ہے، یعنی فاطمہ. فاطمہ کے لیے صرف اتنا ہی کہنے کا کافی ہے کہ فاطمہ فاطمہ ہے، فاطمہ فاطمہ الزہرا ہے. عزیزان ایمان، جس کے غم میں اس عزا کا اہتمام کیا گیا، جس کا ذکر سننے کے لیے نوجوان بچوں نے، کم سن بچوں نے، بزرگوں نے اس مجلس میں حصہ لیا، اس عزا کا فرش بچھانے کے لیے، یقیناً شہزادی کونین انہیں جزائے خیر دیں گی. یقیناً رب کریم انہیں شاد اور آباد رکھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کا ذکر ہے کہ جس کے صدقے میں کل کائنات وجود میں آئی. عزیزان ایمان، بی بی فاطمہ کی عظمت کیا ہے، بی بی فاطمہ کی فضیلت کیا ہے، بی بی فاطمہ کی منزلت کیا ہے، کوئی بیان نہیں کر سکتا. ہماری عقل عاجز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ ملکہ ہے کہ جس کے دروازے پر اگر ملک الموت بھی آئے گا کہ جسے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ چاہے سلمان ہی کیوں نہ ہو، جس حال میں بھی ہے اس حال میں وہ بندے کی روح کو قبض کرتا ہے. ملک الموت ایک ایسا فرشتہ کہ جسے موت کے وقت روح قبض کرنے کے لیے بندے سے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہ ہر جگہ ہر لمحہ پہنچ جاتا ہے. جو بھی جانے والا ہوتا ہے اس کی روح بدن سے کھینچ لے جاتا ہے. لیکن یہ در سیدہ کی عظمت ہے، یہ در فاطمہ کی فضیلت ہے، یہ شہزادی کونین کی عظمت ہے، یہ ان کے در کا احترام ہے کہ ان کے دروازے پر اگر ملک الموت بھی آئے گا تو اجازت سے آئے گا. ان کی عظمت کو کون سمجھ سکتا؟ یہ وہ در ہے کہ جس کے دروازے پر رسالت سلام کرتی ہے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت و طہارت، آپ پر ہمارا سلام ہو. جب تک رسول باحیات رہے تب تک شہزادی کے دروازے پر سلام کرتے تھے، اور سلام ہی نہیں کرتے تھے. جب بھی شہزادی عالمیان رسول کے سامنے آ جاتی تھی، یا جب بھی شہزادی عالمیان کے سامنے رسول خدا آ جاتے تھے تو رسول بھی اجازت سے آتے تھے، اور جب بھی چہرے کی زیارت کرتے تھے تو تعظیم میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے. رسالت جس کی تعظیم میں کھڑی ہو جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں. رسول جس کی عظمت کے لیے کھڑے ہو جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں. عزیزان ایمان، بی بی فاطمہ کا ذکر آج پوری کائنات میں ہو رہا ہے. آج پوری دنیا شہزادی عالمیان کا تذکرہ کر رہی ہے. تذکرہ وہ کر رہے ہیں کہ جسے حقیقی معنوں میں قرآن کی معرفت ہے. قرآن کا عالمیہ کیا ہے؟ قرآن کا عالمیہ یہ ہے کہ تم ظالم سے بیزار رہو اور مظلوم کے حمایتی بنو. جس کے اوپر ظلم ہوا ہو، یعنی جو مظلوم ہو یا مظلومہ ہو، تم کبھی بھی اس کا دامن نہ چھوڑنا. ہمیشہ مظلوم کی آواز پر اپنی آواز سے لبیک کہنا، ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دینا، مظلوموں کے حمایتی بننا اور ظالم کے مخالف رہنا. تو پوری کائنات
شہزادی عالمیان کا فرش بچھایا جاتا ہے عزا کا تذکرہ سننے کے لیے، بی بی فاطمہ کا ذکر سننے کے لیے جہاں جہاں بھی مومنین، چاہے وہ بچے ہو، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ بزرگ ہو، چاہے وہ خواتین ہو، جہاں جہاں بھی جو بامعرفت ہے، جو صاحب ایمان ہے، جو قرآن پر عمل کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں پر عمل کرتے ہیں، جو حقیقی معنوں میں ظاہری طور سے بھی باطنی طور سے بھی مسلمان ہے، کہ جو علم رکھتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں اور قرآن کے علمیت کو سمجھتے ہیں کہ قرآن کا حکم ہے کہ کبھی بھی ظالم سے محبت نہ کرنا، ہمیشہ مظلوم سے محبت کرنا، تو جو صاحب ایمان ہے حقیقی معنوں میں وہ بی بی فاطمہ کی عزا کو مرتبہ کر کے اعلان کرتا ہے پوری دنیا والوں کے سامنے کہ دیکھو ہم وہ ہے کہ جو شہزادی سے محبت کرتے ہیں اور ان کے قاتلوں سے نفرت کرتے ہیں۔ یعنی ہم عزا کا فرش بچھا کے بی بی فاطمہ کا تذکرہ کر کے پوری کائنات کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم مظلوم کے حمایتی ہیں، ہم ظالم کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں۔ ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں کہ جو نعرہ تکبیر کا نعرہ لگا کے اللہ اکبر کہہ کے گلوں پہ خنجر چلاتے ہیں اور مسلمان اسلام کا غلط پرچار کرتا۔ ہم وہ نہیں ہیں بلکہ ہم عدالتی رفع کر کے فرش عزا رفع کر کے بیان کرتے ہیں کہ قاتل کون ہے، قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے، ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ ہماری مجلسوں کا مقصد ہی یہ ہے عزیزان ایمان، رسول خدا سے معراج کے موقع پر اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے حبیب، میرے رسول، میرے نبی، اے احمد، اے محمد، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ یہ کوثر کیا ہے؟ بہت جلدی چونکہ عزیزان ایمان دامانے وقت میں گنجائش نہیں ہے، چونکہ اس کے بعد انجمن ہائے باطنی کو پرسہ پیش کرنا ہے شہزادی کی بارگاہ میں، امام کی بارگاہ میں چاہتا ہوں کہ بس جلدی اپنی باتوں کو دامن میں سمیٹتے ہوئے وقت کی گنجائش جتنی ہے اس سے پہلے ہی میں منبر سے اپنی جگہ لے لوں اور آپ عبادت میں مصروف رہیں۔ عزیزان ایمان، رسول سے خدا نے کیا کہا کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ کوثر مفسرین نے لکھا سورہ کوثر کے بارے میں، جب تفسیریں لکھی جانے لگی تو لوگوں نے بتایا، یعنی علماء ذوی احترام نے بتایا کہ کوثر سے مراد ہے بی بی فاطمہ، کوثر سے مراد ہے فاطمہ۔ فاطمہ کا نور لینے کے لیے رسول کو معراج ہوئی، رسول معراج پر پہنچے اور فاطمہ کا نور نبی کو دیا گیا، بلا کے دیا گیا۔ فاطمہ کا نور، یہاں سے آپ فاطمہ کی منزلت کو سمجھیں کہ فاطمہ کہتے کسے ہے؟ بھائی فاطمہ کسے کہتے ہیں کہ جسے عزیزان جتنے بھی صحیح میں آئے وہ کیسے آئے؟ فرشتہ لے کے آیا، بھائی جبریل لے کے اترا ہے ہر صحیح کا، لیکن جب قرآن کی بات آئی تو قرآن کو اتارا کلبے پیغمبر پر، کلبے پیغمبر پر قرآن لے کے کون آیا؟ آیتیں لے کے کون آیا؟ جبریل آئے۔ لیکن بات جب کوثر کی ہوئی تو یہاں جبریل سے نہیں بھیجا بلکہ رسول کو حکم ہوا کیا کہ اسرا میں اب یہی لیلۃ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سبحان الذی اسرا۔ عزیزان ایمان، یہی آیت ہے نا قرآن مجید کی سورہ شورى کی آیت ہے کہ سبحان الذی اسرا میں اب یہی لیلۃ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک و پاکیزہ وہ ذات ہے کہ جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی کہاں؟ مسجد اقصی تک، عزیزان ایمان سدرۃ المنتہا تک لے کر گئی۔ کس وجہ سے؟ تاکہ نور فاطمہ دیا جائے۔ اب نور فاطمہ دینے کے بعد قدرت نے ایک حکم نافذ کیا، کیا انا اعطینا کل کوثر، بے شک اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ کیا؟ کوثر عطا کیا۔ اس کے بعد کا فوراً دوسرا جملہ کیا ہے آیت کا کہ فصلی لربک، بس تم نماز پڑھو کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے۔ کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے۔ ونہر، اور کیا دو؟ قربانی دو۔
انتقام خدا لے گا. سلام بات جب فاطمہ کی ہوگی تو خدا یعنی ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا, ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. الکوثر, کوثر عطا کرنے کے بعد حکم ہوا فصل لے, پس تم نماز پڑھو لے رب کا, کس کے لیے؟ اپنے پروردگار کے لیے, اپنے پروردگار کے لیے, اپنے رب کے لیے. ونحر, اور کیا کرو؟ قربانی پیش کرو. یعنی اگر الکوثر کو لے جانا ہے, اگر نور فاطمہ کی تمہیں تمہاری آغوش میں میں نور فاطمہ دوں تو تمہیں نماز پڑھنی ہوگی, تمہیں قربانی پیش کرنی ہوگی. قربانی کیوں؟ کہا یہ الکوثر ہے. اب رسول سے سوال کیا گیا کہ یا نبی اللہ, یہ پوری کائنات آپ کے صدقے میں خلق ہوئی, یہ چاند آپ سے, ستارے آپ سے, سورج آپ سے, زمین آپ سے, آسمان آپ سے, یہ آسمان کے دامن پر ستارے آپ سے. یہ کوثر, یعنی یہ کوثر کیا ہے کہ میں واضح کر رہا ہوں کہ کوثر ہے کیا, کوثر کی منزلت کیا ہے کہ جسے قرآن نے الکوثر کہا ہے. جہاں عزیزان ایمان عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں اور معزز طالب علم حضرات بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر علماء کرام کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں. الکوثر جہاں الف لام ہو وہ خاص کی علامت ہوا کرتی ہے, جہاں الف لام ہو وہ خاص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لفظ الکوثر ہے کہ کوثر کسے کہا جاتا ہے. اب عزیزان ایمان رسول سے سوال کیا گیا کہ پروردگار نے یہ جو آسمان کا طویل شامیانہ لگایا ہے یہ آپ کے صدقے میں خلق کیا ہے, یہ زمین آپ کے صدقے میں خلق وجود میں آئی ہے, یہ ستارے آپ کے صدقے میں پیدا ہوئے ہیں, یہ فرشتے آپ کے صدقے میں, کیونکہ ہم نے یہ سنا ہے اور یہ پڑھا ہے کہ جب آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرات ابھرے تو اسی پسینے کے قطرے سے اللہ نے فرشتوں کی خلقت کی, اسی پسینے کے قطرے سے اللہ نے آسمانوں پر ستارے تاکے, اسی پسینے کے قطرے سے اللہ نے آدم کو خلق کیا, اسی پسینے کے قطرے سے اللہ نے نوح کو بنایا, اسی پسینے کے قطرے سے اللہ نے ابراہیم کو بنایا, اسی پسینے کے قطرے سے اللہ نے یونس کو بنایا. یعنی جتنے بھی نبی ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی ہیں سب کے سب محبت سے, یعنی چاند محبت سے, ستارے محبت سے, دریا محبت سے, زمین محبت سے, یہ جتنی بھی کائنات کی چیزیں ہیں سب کے سب محبت سے. سوال پیدا ہوتا ہے عزیزان ایمان کے جب ساری چیزیں محبت سے ہیں, جب ساری چیزیں محبت سے ہیں تو محبت کس سے ہے؟ بھائی نبی کی پیشانی پر جب پسینے کے قطرات ابھرے تو اسی پسینے کے قطرے سے اللہ نے آدم کو بنایا, نوح کو بنایا, شیس کو بنایا, داؤد کو بنایا, سلمان کو بنایا, زکریا کو بنایا, ابراہیم کو بنایا, اسماعیل کو بنایا. عزیزان ایمان جتنے بھی نبی سب کے سب محمد کے پسینے سے, سب کے سب محمد کے پسینے سے. بھائی آپ توجہ نہیں کریں, جتنے بھی نبی آئے وہ سب کے سب محمد کے پسینے سے. تو اے قرآن رکھ کر حافظ قرآن کرنے والوں سنو, جتنے نبی آئے سب کے سب محمد کے پسینے کے قطرے سے خلق ہوئے. جتنے بھی نبی آئے سب کے سب محمد کا پسینہ ہے. تو اے محمد کو اپنے جیسا بشر کہنے والوں پہلے محمد کے پسینے جیسے بن جاؤ, اس کے بعد میں محمد کو اپنے جیسا دیکھا. آپ سن رہے ہیں یعنی رسول کون ہے؟ رسول وہ کہ جس کے پسینے سے آدم وجود میں آئے, رسول وہ کہ جس کے پسینے سے ابراہیم وجود میں آئے, رسول وہ کہ جس کے پسینے کے قطرے سے موسیٰ وجود میں آئے. بھائی یہ پسینہ ہے, خون کون ہے؟ خون فاطمہ ہے. خون کون ہے؟ خون فاطمہ ہے. بھائی جس کے پسینے کا یہ عالم پورا وجود ہونے سالم کا, بھائی اس کی منزلت, اس کی عظمت, اس کی فضیلت کیا ہوگی کہ جو خون ہوگی. عزیزان ایمان سوال کیا گیا رسول سے, یہ سب کے سب آپ کے پسینے سے وجود میں آئے, ان سب کو آپ کے پسینے سے خلق کیا گیا.
کائنات کو آپ کے صدقے میں بنایا گیا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ساری چیزیں آپ کے صدقے میں پیدا ہوئی تو یا نبی اللہ آپ کس کے صدقے میں پیدا ہوئے؟ یا نبی اللہ آپ کو قدرت نے کیسے بنایا؟ وہ تو مالک کن ہے، وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو وہ چیز ہو جاتی ہے کن، وہ کہتا ہے کن فیکن، وہ کہتا ہے ہو جا، بس وہ چیز ہو جایا کرتی ہے. لیکن یا نبی اللہ جب ساری چیزیں آپ کے صدقے میں خلق ہوئی ہے تو آپ کس سے؟ تو رسالت مسکرائی، رسالت نے مسکرا کر جواب دیا، کہا سنو حدیث قدسی میں یعنی سب سے پہلے اللہ نے اول ما خلق اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. وَأَنَا عَلِيٌّ مِّن نُّورِ وَاحِدٍ، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. لیکن حدیث قدسی میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محمد میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اے محمد میں نے تمہیں خلق کر دیا. لیکن اے محمد غرور نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، اگر علی کو خلق کرنا نہ ہوتا تو میں تمہیں بھی خلق نہ کرتا. اے بڑی توجہ، اے محمد غرور نہ کرنا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے تمہیں خلق کیا. لیکن اے محمد میں نے تمہیں بھی خلق اس لیے کیا کہ علی کی خلقت مقصود تھی. لیکن اب ایک مرتبہ اس فکرے کے بعد میں قدرت کی پیشانی پر بلائے آگے حدیث کا جملہ ہے کہ اے محمد اور اے علی میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا چاہوں تو میں نے تم دونوں کو خلق کیا. لیکن میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا اگر فاطمہ کی خلقت مقصود نہ ہوتی. صلوات علیہ اگر فاطمہ کی خلقت مقصود نہ ہوتی یعنی پوری کائنات محمد سے، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو نہ حضور ہوتے نہ کائنات ہوتی، صرف ذات وحدت ہوتی، صرف خدا کی ذات ہوتی. فاطمہ عزیزان ایمان، فاطمہ کی منزلت کیا ہے کوئی بیان نہیں کر سکتا. ایسی حدیثیں ہیں، ایسی روایتیں ہیں کہ جو معصومین علیہ السلام سے منسوب ہیں. آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں، اگر پڑھا جائے عزیزان ایمان، وہ مظلومہ بھی ہے کہ ہم ان کے قاتل کا نام بھی نہیں لے سکتے، اتنی مظلومہ بھی ہے. لیکن مرجعیت کی جو طاقت ہوا کرتی ہے وہ ایسی ہے کہ اس طرح سے دین اسلام کا پرچار کیا جاتا ہے کہ ظالم کا چہرہ بے نقاب ہو جایا کرتا ہے. مرجعیت کی طاقت وہ طاقت ہے کہ جو پوری شیعت کو تسبیح کے دانوں کی طرح پروئے ہوئے ہے اور بکھرنے نہیں دیتی ہے. بھائی ہمارا جو وجود ہے، ہماری جو قوم ہے، جو شیعت ہے، جو باقی ہے، یہ مرجعیت کی وجہ سے ہے، عزاداری کی وجہ سے ہے، ولایت علی کی وجہ سے ہے. سب سے پہلے ولایت ہے، اس کے بعد عزیزان ایمان ان کی محبت یعنی عزاداری ہے، اس کے بعد نظام مرجعیت ہے کہ جس کی وجہ سے شریعت باقی ہے. اگر نظام مرجعیت کو ہٹا دیا جائے تو یہ آپس میں قوم متحد نہیں ہوگی بلکہ ایک دوسرے کی قاتل ہو جائے گی. یہ مرجعیت کی طاقت ہے کہ جو ہمیں قوت دے رہی ہے، جو ہمیں سنبھالے ہوئے ہے. لیکن اب آپ مرجع کرام کی خدمت میں پہنچے اور آپ اس سے سوال کریں کہ ہم تو یہ عزائے فاطمیہ کہتے کسے ہیں؟ یعنی 13 جماعت الثانی جو بی بی کی شہادت کی تاریخ ہے وہاں سے لے کر 3 جماعت الثانی تک کا جو مرتبہ ہے اسے عزائے فاطمیہ کے نام سے مرجعیت یاد کرتی ہے. مرجعیت نے یہ چاہا کہ 2 تاریخیں ہیں شہادت کی، لہذا ان سے فائدہ اٹھایا جائے. کہا کیسا فائدہ؟ کہا فائدہ ایسا ہوگا کہ جس طرح سے امام حسین کی عزاداری کو 2 مہینہ 8 دن تک مسلسل ہمارے مقلدین برپا کرتے ہیں، ہمارے چاہنے والے حسین کے چاہنے والے برپا کرتے ہیں، تو ظالمین کے چہرے کھل کے سامنے آ جاتے ہیں. اسی طرح سے 13 جماعت الثانی سے لے کر 13 جماعت الاول سے لے کر 3 جماعت الثانی تک ہم ذکر فاطمہ کو
ہماری جانیں قربان بی بی فاطمہ کی عظمت پر، میرا نہیں بلکہ آیت اللہ سیستانی صاحب کا جملہ ہے کہ ہماری جانیں قربان بی بی فاطمہ کی عظمت پر، بی بی فاطمہ کی مصیبت پر، کہ اگر ہم قیامت تک بی بی فاطمہ کے غم میں آتے اشتبار کرتے رہے تو ہم ادا نہیں کر سکتے ان کی مظلومی کا۔ کہا پھر کیا کرے؟ کہا یہ کرو کہ جگہ جگہ، گاؤں گاؤں، شہر شہر، بستی بستی جتنے بھی میرے مقلدین ہیں، میں ان پر یہ حکم عائد کرتا ہوں کہ اپنی استطاعت رکھتے ہوئے جو جس طرح استطاعت رکھ سکتا ہے وہ شہزادی کا ذکر کرنا کرے۔ جیسے جیسے بی بی فاطمہ کا ذکر عام ہوگا ویسے ویسے شیعت کا پرچار ہوگا اور ظالم بے نقاب ہوگا۔ کہا ایسے کیسے ظالم بے نقاب ہوگا؟ کہا کیا تم نے قرآن میں پڑھا؟ قرآن میں جناب ابراہیم کو پکڑنے کے لیے جب نمرود کے سپاہی آئے کہ انہیں پکڑ کر لایا جائے تو لوگوں نے جناب ابراہیم سے سوال کیا کہ ہم ابراہیم نامی شخص کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ جو اپنے مذہب کا پرچار کر رہا ہے، تو جناب ابراہیم نے انہیں اپنا نام نہیں بتایا بلکہ کہا کہ میرے گھر چلو، پہلے دسترخوان پر اپنے ہاتھوں سے میں تمہیں کچھ لقمہ کھلا دوں، اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ ابراہیم کہاں رہتا ہے۔ اب علی ظالمان کی دیکھیے یہ نظام کیا ہے، آپ اس طرح سے سمجھے کہ یہ نظام فاطمیہ، ایام فاطمیہ ہم جب کریں گے تو ظالم کس طرح سے بے نقاب ہوگا اور کس طرح سے قدرت کی مدد ہوگی۔ اب علی ظالمان جناب ابراہیم کو پکڑنے والے سپاہی آئے جناب ابراہیم کے گھر پر، جب دسترخوان ٹوٹ چکے اس کے بعد سوال کرتے ہیں کہ آپ بتاؤ ابراہیم کہاں ہے؟ ایک مرتبہ کہتے ہیں انا ابراہیم، میں ہی ابراہیم ہوں۔ اب جب ابراہیم کا یہ کردار دیکھا کہ بھائی ہم اسے قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، ہم اسے پکڑنے کے ارادے سے آئے ہیں، ایک مرتبہ قدموں میں گر گئے اور کہا کہ ابراہیم ہمیں اپنا کلمہ پڑھوا دیجیے، ہمیں اپنا کلمہ پڑھوا دیجیے۔ کردار سے ابراہیم نے کلمہ پڑھوایا، ایک مرتبہ شکر کا سجدہ کیا، کہا پروردگار میں نے اپنا کلمہ تو پڑھوا دیا لیکن تو اپنا کلمہ ان کے دل میں اپنی محبت ڈال کے پڑھوا دے۔ یہی مسئلہ شریعت میں آیت اللہ سیستانی صاحب کے یہاں ہے کہ جیسے جیسے ذکر فاطمہ عام ہوگا بی بی کی محبت اجاگر ہوگی، جیسے جیسے محبت دلوں میں رواں گواں ہوتی چلی جائے گی، قاتلین بے نقاب ہوتے چلے گا۔ جیسے جیسے تم ذکر فاطمہ کرو گے، تاریخ شاہد ہے کہ بی بی فاطمہ کا ذکر سننے کے بعد، بی بی فاطمہ کی مظلومی سننے کے بعد کوئی بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا، کوئی بھی محمد رسول اللہ کہنے والا فاطمہ سے دور نہیں رہ سکتا۔ چھٹے امام سے سوال کیا گیا کہ اے مولا، جناب فضیل مولا کی خاص صحابی ہے، مولا کے چاہنے والے، فضیل کہتے ہیں کہ مولا بتائیں کہ میں ایسا کون سا عمل کروں کہ جس سے میری نیکیاں بڑھتی چلی جائے اور میرے گناہ ختم ہوتے چلے جائیں۔ مولا مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ جس سے میں ایک عمل کروں تو میری نیکیوں میں اضافہ ہو اور میرے گناہوں میں کمی آئے، میرے گناہ ختم ہوتے چلے جائیں۔ چونکہ کرامت کاتبین جو کندھوں پہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ جب ہم کوئی نیکی کر رہے ہوتے ہیں تو ایک خاموش رہتا ہے اور ایک نیکیاں لکھتا رہتا ہے، لیکن جب ہم کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں عزیزان ایمان تو جو گناہ والا فرشتہ ہے وہ ہمارے گناہ لکھتا ہے اور جو نیکی والا ہے وہ بیٹھا رہتا ہے، وہ خاموش رہتا ہے۔ عزیزان ایمان ایک مرتبہ مسکرا کر مولا نے جواب دیا کہ فضیل آؤ، آج میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ جس سے کرامن کاتبین حرکت میں آ جائیں گے، کہ یہ دونوں فرشتے لکھنے والے حرکت میں آ جائیں گے۔ کہا مولا جلدی وظیفہ بتائیے۔ کہا وظیفہ یہ ہے کہ میری جگہ مظلومہ فاطمہ کے قاتلوں پر لعنت کیا کرو، کہ جیسے ہی تم لعنت کرو گے نیکی کا فرشتہ نیکیاں لکھتا جائے گا، برائی کا فرشتہ گناہ مٹاتا جائے گا۔ یعنی اتنی بڑی عظمت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ آیت اللہ تک کی بہجت سے سوال کیا گیا کہ ایام فاطمیہ کیسے منائے؟ کہا ایام فاطمیہ اس طرح سے مناؤ کہ جس طرح سے روز عاشورہ
تمام چاہنے والے حسین کے کالے لباس پہنتے ہیں، سیاہ لباس پہنتے ہیں. کہا سیاہ لباس پہننے سے کیا ہوگا؟ کہا عام محرم میں، جب محرم کے ایام میں کوئی کالا لباس پہنتا ہے تو سب کو معلوم ہوتا ہے کہ عزائے حسین. لیکن عزائے حسین سے ہٹ کر جب تم عزائے فاطمیہ مرتبہ کرو گے، شہزادی کا ذکر کرو گے اور شہزادی کا مصائب جب ذاکرین بیان کریں گے اور تم اپنے سوگ میں ہوگے، یعنی جب تم سیاہ لباس پہنے ہوئے رہو گے تو تم سے یقیناً لوگ سوال کریں گے کہ یہ بتاؤ کہ تم نے کالے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں، یہ کالا لباس کیوں زیب تن کیا ہوا ہے، آخر وجہ کیا ہے، علت کیا ہے؟ تو تم یہ نہ کہنا کہ ہم انجام فاطمیہ منا رہے ہیں، بلکہ یہ کہنا کہ ہم آخری نبی کی بیٹی کا سوگ منا رہے ہیں. اب جب آخری نبی کی بات آئے گی تو ہر کلمہ جو رسول کا کلمہ پڑھتا ہے، ہر وفادار رسول کے جو رسول کا وفادار ہے، وہ اس پر غور کرے گا کہ آخر وجہ کیا کہ بی بی فاطمہ کا سوگ منایا جا رہا ہے، بی بی فاطمہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، بی بی فاطمہ کے غم میں کالے کپڑے پہنے جا رہے ہیں. عزیزان ایمان آیت اللہ خامنائی ان کا جملہ یہ ہے کہ اس ذکر کی برکت یہ ہے، اس ذکر کی عظمت یہ ہے کہ میں پورے سال کا خرچ ایک عزائے فاطمیہ کی مجلس میں بیٹھ کر پا لیتا ہوں. کتنی بڑی عظمت ہے، آپ نے غور نہیں کیا. یعنی کہنا یہ چاہتی ہے مرجعیت کہ جہاں تک ہو سکے بی بی کا تذکرہ کرو، جہاں تک ہو سکے بی بی کی مجالس برپا کرو، جہاں تک ہو سکے بڑھ چڑھ کے ایام عزائے فاطمیہ میں حصہ لو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ ذکر ہے کہ جسے فاطمہ کہا جاتا ہے، اس کا تذکرہ ہے کہ جسے فاطمہ کہا جاتا ہے کہ جب تم حسین کا ذکر کر رہے ہوتے ہو تو تمہیں فاطمہ دعائیں دیتی ہے، لیکن یہاں جب تم فاطمہ کا تذکرہ کرو گے تو یہاں رسول آئیں گے، علی آئیں گے، حسن آئیں گے، حسین آئیں گے. یہاں ائمہ طاہرین تمہاری شفاعت کے لیے. فاطمہ کی عظمت کیا ہے کون بتائے، فاطمہ کی منزلت کیا ہے کون بتائے، فاطمہ کس معیار پر ہے کون بتائے، کہ فاطمہ کس مقام کا نام ہے، کس منزلت کا نام ہے، ان کی عظمت کیا ہے، یہ کون بتائے. عزیزان ایمان، بی بی فاطمہ کا اگر حق بیان کر دیا جائے تو کوئی بھی دشمن اہل بیت کا ساتھی نہ ہو. سب کے سب وفادار رسول نظر آئے گے، سب کے سب رسول کے سچے پیروکار، سچے اتباع کرنے والے نظر آئیں گے اگر رسول کی بیٹی کا حق بیان کر دیا جائے. لیکن عزیزان ایمان، قاتلین سے نفرت وہ کرے گا کہ جو سچا رسول کا وفادار ہوگا، جو سلمان جیسا ہوگا، جو ابوذر جیسا ہوگا، جو رسول کا حقیقی صحابی ہوگا، وہ ان کے قاتلین سے یعنی بی بی کے قاتلین سے عداوت رکھے گا. لیکن روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جو بھی نرم گوشہ بی بی فاطمہ کے قاتلوں سے اپنے دل میں رکھتا ہے اور یہ گمان بھی کر لیتا ہے کہ وہ شاید بخشے جائے، کہ نرم گوشہ بھی چھٹے نام سے روایت ہے کہ نرم گوشہ بھی اگر میری جدہ کے قاتلوں کا نرم گوشہ بھی محبت کا کسی کے دل میں منتقل ہوا تو پھر وہ اپنی شفاعت بھول جائے. اللہ اکبر. یعنی بی بی فاطمہ کی پھر شفاعت بھول جائے روز محشر کہ شفاعت نصیب ہوگی، کہ نرم گوشہ بھی گوارا نہیں ہے معصومین کہ ان کی عظمت کیا ہے. بھائی ان کی عظمت کیا ہے؟ یہ وہ صدیقہ ہے کہ جسے رسول نے مباہلے کے میدان میں پیش کیا ہے. عزیزان ایمان، لوگوں کی ہدایت کے لیے، مردوں کی رہنمائی کے لیے، مردوں کی رہبری کے لیے 1,24,000 انبیاء آئے، پیغمبر آئے، رسول آئے، 1,24,000. اس کے بعد بھی ائمہ طاہرین علیہ السلام کا سلسلہ، ائمہ طاہرین علیہ السلام یعنی رسالت کے بعد نبوت کے بعد رسالت، رسالت کے بعد امامت. امامت آئی کس کے لیے؟ کائنات کے لیے، عالمین کے لیے، لوگوں کے لیے، مردوں کے لیے. عزیزان ایمان، مردوں کے لیے 1,24,000 پیغمبر آئے مردوں کے لیے. لیکن فاطمہ اس ذات اقدس کا نام ہے کہ آدم سے یعنی حوا سے لے کر آخری بی بی تک کی ہدایت کے لیے بی بی فاطمہ اتاری گئی. بی بی فاطمہ کو بھیجا گیا. ہر زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، ہر زمانے کی عورتوں کی سردار. مباہلے میں اسی لیے رسول کئی بیویوں کو نہیں لے کے گئے، صرف ایک بی بی فاطمہ کو،
ایک بیوی کو کہ جو ایک ہی وقت میں رسول کی بیٹی بھی ہے اور رسول کی ماں بھی ہے، ایک ہی وقت میں حسنین کی ماں اور امامت کا حصہ کائنات کے لیے، تاکہ ماؤں کے لیے حسنین کی ماں، بزرگوں کے لیے رسول کی ماں، جو ازدواجی زندگی میں بندھی ہوئی ان کے لیے علی کی بیوی۔ ہدایت دیکھیے، ہدایت کے لیے صدیقہ بنا کے جسے قرآن نے بھیجا، آیا مباہلہ جس کی شان میں اتری، وہ مباہلے میں پہنچی۔ اب جب مباہلے میں پہنچی تو نور کا عالم کیسا؟ بس عزیزان ایمان آخری جملہ پڑھوں گا، اس کے بعد مجلس رحمت کو تمام کر دوں گا، زیادہ دیر آپ کے درمیان ظاہر نہیں ہونا چاہتا۔ آیا مباہلہ جس کی شان میں آئی، جو صدیقہ بن کے میدان مباہلہ میں پہنچی، شان یہ ہے کہ چہروں سے نور سامنے ہے۔ اب عیسائیوں نے دیکھا، بڑے بڑے عالموں نے دیکھا کہ یہ نور ایسا ہے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کرے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ان کے چہروں سے وہ نور سامنے ہو رہا ہے، ایسا نور نکل رہا ہے کہ اگر یہ پہاڑوں کو اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹتا ہوا دکھائی دے، لہذا انہیں معرفت ہو گئی کس کی؟ نور فاطمہ کی، نور پنجتن کی۔ بھائی پنجتن کے انوار دیکھ کے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ بھائی ادھر بھی فاطمہ مباہلے کے میدان میں پہنچی، رسالت کے ساتھ ہے، امامت کے ساتھ ہے، آگے رسالت ہے، پیچھے امامت ہے، درمیان میں فاطمہ کی عظمت ہے، فاطمہ کی ذات ہے۔ اب عزیزان ایمان آیت مباہلہ ادھر اتری، ادھر رسول کو حکم ہوا، ادھر رسول فاطمہ کو لے کر چلے، ادھر سے جبریل آیت لے کر لعنت والی کہ جو لعنت ہونی ہے ان کے منہ پر ماری جائے۔ اب عزیزان ایمان بات یہی طے ہوئی تھی کہ جو سچا ہوگا وہ جھوٹے کے اوپر لعنت کرے گا، جو سچا ہوگا وہ جھوٹے کے اوپر لعنت کرے گا، ملامت کرے گا۔ آیت قرآن کی آئے گی، لے کر جبریل آئیں گے۔ اب عزیزان ایمان یہاں مباہلہ ہونا ہے، شہزادی ہے، رسالت کے درمیان، امامت کے درمیان۔ اب نور پنجتن، انوار پنجتن، عیسائیوں نے دیکھا، عالموں نے دیکھا، کہا ہم مناظرہ نہیں کریں گے، ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ بھائی مباہلہ چھوڑ دیا، مباہلہ میدان مباہلے سے بھاگ گئے مباہلہ کرنے والے، مناظرہ کرنے والے، لعنت کرنے والے۔ اب جب بھاگ گئے، بھائی آیت آئی ہے جھوٹوں کے لیے، مباہلہ تو ہوا نہیں، لہذا آیت بھی ٹھہری نہیں کسی بڑے جھوٹے کے انتظار میں کہ یہ صدیقہ ہے، صدیقہ کسی کو جھوٹا قرار دے گی تو اس کے منہ پر لعنتیں ماری جائیں گی۔ اب تاریخ سے تاریخ ملائیے، شہزادی دربار میں گئی، دربار میں کسے لے کے گئی کہ جن گواہوں کو اپنے ساتھ میں لیا ہے وہ کوئی عام گواہ نہیں ہے، بلکہ وہ بچے ہیں کہ جو میدان مباہلہ میں صدیق بن کے گئے تھے۔ بھائی بڑی توجہ، میدان مباہلہ میں صدیق بن کے گئے تھے، فاطمہ صدیقہ بن کے گئی تھی۔ بھائی آیت آئی لعنت والی، لیکن لعنت ہوئی نہیں۔ شہزادی فاطمہ مباہلے کے گواہ لے کے گئی، اب مباہلے کے گواہ دربار میں پیش کیے، مباہلے کے سچے کو دربار میں پیش کیا، آیتیں پڑھنا شروع کی، سامنے والا جملہ آ رہا، شہزادی نے بتایا کہ میں اپنا حق مانگنے نہیں گئی تھی، بلکہ بتانے گئی تھی کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا تھا۔ یعنی کائنات میں سب سے جھوٹا کون؟ بی بی فاطمہ۔ عزیزان ایمان بی بی فاطمہ کا اگر حق پڑھا جائے، بی بی فاطمہ کی اگر مظلومی پڑھی جائے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو تبرہ نہ کرے، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو بی بی کے قاتل پر تبرہ نہ کرے۔ اور انشاءاللہ وہ وقت یقیناً آئے گا، چونکہ ایام عزائے فاطمیہ پوری کائنات میں زور و شور سے منایا جا رہا ہے، پوری کائنات میں عزائے فاطمیہ کی مجالسیں برپا ہو رہے ہیں۔ عزیزان ایمان جہاں جہاں بھی بی بی فاطمہ کا ذکر برپا ہو رہا،
جہاں جہاں بھی عزائے فاطمیہ کی مجلس کا انعقاد ہے وہاں ضرور آپ شرکت کیا کریں اور اپنا حق سمجھ کے جایا کریں کہ ہمارا حق ہے، ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم بی بی کی مجلس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ عزائے فاطمیہ کا اہتمام ہر جگہ بچے کر رہے ہیں، خواتین کر رہی ہیں۔ مومنین مبارک پور کی جانب سے عزائے فاطمیہ کا پروگرام مبارک پور میں کئی سالوں سے ہو رہا ہے۔ عزیزان ایمان، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور شرکت کریں، جہاں جہاں بھی بی بی فاطمہ کا ذکر ہو وہاں آپ ضرور جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو تاریخ پتہ چلے گی۔ لوگ کہتے ہیں واقعی فدر حقیقت ہے یا افسانہ، یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ آپ کو تاریخ سننے کو ملے گی۔ جب آپ تاریخ سنیں گے تو آپ کسی کو بھی جواب دے سکتے ہیں، اور تاریخوں میں ہے، ہماری کتابوں میں نہیں۔ ہماری کتابیں جھٹلا دی جائیں گی، آپ انہی کی کتابوں سے ثابت کر دیں گے۔ یعنی ان مجالسوں میں جو حوالے دیے جاتے ہیں وہ انہی کی کتابوں سے دیے جاتے ہیں، اور تاریخیں بھری پڑی ہیں عزیزان ایمان بی بی فاطمہ کے حق میں، جو علماء کرام نے اپنے خون سے لکھی ہے، اپنے خون سے لکھی ہے۔ عزیزان ایمان، پاکستان میں ایک بہت بڑے علامہ کہ جنہیں اسماعیل دیوبندی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بہت بڑے علامہ جنہوں نے مذہب حقہ کو قبول کیا، صرف حق فاطمہ سننے کے بعد انہوں نے بی بی فاطمہ کی وکالت کرنا شروع کی۔ حق فاطمہ سننے جو کل تک شیعت کے دشمن تھے، کل تک اس عقیدے کے خلاف تھے، کل تک شیعت کو گوارا نہیں کرتے تھے۔ عزیزان ایمان، تاریخ گواہ ہے کہ مناظرے کی غرض سے پاکستان میں کسی شہر میں جمع ہوئی علامہ محمد اسماعیل دیوبندی، اور اسٹیجوں پر کتابیں لگا دی گئیں کہ کسی نے آ کر کہا کہ علامہ آپ سے ہمارے گاؤں میں بہت سے سادات رہتے ہیں، بہت سے سید رہتے ہیں جو آل رسول ہیں، جو رسول کی آل اولاد ہیں، کہ بہت سے سید ہیں اور شیعہ مذہب کے آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور بڑے سادہ مزاج ہیں۔ عزیزان ایمان، جیسے ہی انہوں نے سنا کہ شیعہ ملاقات کرنا چاہتا ہے تو چونکہ عقیدہ دوسرا تھا، ابھی حق فاطمہ جانتے تھے لیکن معرفت نہ رکھتے تھے۔ عزیزان ایمان، جاننا اور ہوتا ہے، معرفت رکھنا اور ہوتا ہے۔ جاننا اور ہے، معرفت اور ہے۔ ابھی معرفت نہیں تھی کہ معرفت ہے کیا۔ بی بی فاطمہ پہچانتے تھے، جانتے تھے، زبان تک اسلام تھا، قلب میں اسلام نہیں تھا۔ بہت بڑے عالم تھے۔ شیعہ، لفظ شیعہ سنا کہ ایک شیعہ ملاقات کرنا چاہتا ہے، سید، انہوں نے الٹا سیدھا بولنا شروع کیا، کہا یہ کافر ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، بدعت رائج کرتے ہیں، برا بھلا کہنے لگے۔ اب جب برا بھلا کہنے لگے تو جو جس کے گھر پر ٹھہرے ہوئے تھے، جو گیا تھا، وہ کہنے لگا کہ حضور آپ ہمارے حضرت ہیں، آپ ہمارے علامہ ہیں، کم سے کم اس طرح سے الفاظ تو آپ استعمال نہ کریں، آپ ایک عالم ہیں، آپ کی شاعری شاعر میں یہ بات خلاف ہے کہ آپ کسی کے عقیدے کو مجروح کریں۔ ارے ہمارا رسول تو یہودیوں سے ملاقات کرتا تھا، ہمارا رسول تو نصرانیوں سے ملاقات کرتا تھا، ہمارا رسول تو کافروں سے ملاقات کرتا تھا، ہمارا رسول کہ جو ان کے اوپر کوڑا پھینکا کرتی تھی اس سے ملاقات کرتا تھا، اور آپ اسی رسول کا کلمہ پڑھنے والے اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں، یہ شاعر شاعر کے خلاف ہے۔ اب جب اس نے ایک اپنے چاہنے والے کی گفتگو ایسی سنی تو دل میں محبت پیدا ہوئی، یعنی نرم گوشہ، کہا اچھا ٹھیک ہے، ملاقات کرنا چاہتا ہے، ٹائم فکس کیا گیا، کام ملاقات کر لیں۔ اب عزیزوں، ایک سید کہ جو ایک معمولی سا لباس پہنے ہوئے، کرتا پہنے ہوئے علامہ اسماعیل دیوبندی کے روبرو، چہرے پہ داڑھی ہے، نور ہے، اور بزرگ ہے، عزیزان ایمان، بیٹھ گیا، سلام کیا، سلام کا جواب دیا، اب بیٹھے۔ اب عزیزان ایمان، اس بزرگ نے سلام کرنے کے بعد میں کہا کہ حضور میں آپ سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے جس کا جواب ہاں یا نہیں میں چاہیے، آپ کو تاریخ واضح نہیں کرنی، مجھے صرف اس کا جواب ہاں اور نہیں میں چاہیے، ہاں یا نہ۔ ایک مرتبہ اب چونکہ لوگوں کا ہجوم ہے عزیزان ایمان، علامہ ہے، علامہ نے کہا کہ ہاں میں
تیار ہوں، جو بھی سوال چاہتے ہو وہ مجھ سے پوچھو۔ ایک مرتبہ سید نے اپنا چہرہ جھکایا اور بیٹھ گیا دو زانو ہو کے۔ بیٹھ جانے کے بعد سوال کیا دستے در جوڑ کے کہ یہ بتائیے کیا رسول کی بیٹی فاطمہ تھی؟ جواب میں کہا تھا فاطمہ تھی۔ کہا اچھا یہ بتائیے کہ کیا رسول اپنی بیٹی فاطمہ کو سلام کیا کرتے تھے؟ جواب میں کہا ہاں سلام کیا کرتے تھے۔ کہا اچھا یہ بتائیے کہ کیا بی بی فاطمہ کی تعظیم میں رسول کھڑے ہو جایا کرتے تھے؟ جواب میں کہا ہاں رسول کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ عزیز ایمان سید نے اور اپنے سوال بڑھانے شروع کیے، سوالات بڑھتے چلے گئے، جواب میں ہاں ملتا چلا گیا۔ پوچھتے پوچھتے عزیزان ایمان سوال کرنے والے سید نے علامہ اسماعیل دیوبندی سے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کہ کیا رسول کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد تیسرے ہی دن امت فاطمہ کے دروازے پر، وہ دروازہ کہ جہاں رسول تعظیم کیا کرتے تھے، سلام کیا کرتے تھے، آگ اور لکڑیاں لے کر جمع ہوئی تھی؟ بس اتنا ہوتا تھا کہ اسماعیل دیوبندی خاموش ہو گئے۔ سید نے سوال کیا دوبارہ، کہا بتائیے ہاں یا نہ؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا کیا رسول کی رحلت کے چوتھے ہی دن فاطمہ اپنا حق لینے کے لیے دربار میں گئی تھی؟ ایک مرتبہ اس نے کہا ہاں۔ کہا اچھا یہ بتائیے کہ کیا فاطمہ کو ان کا حق دیا گیا یا خالی پلٹایا گیا؟ ہاں یا نہیں؟ کہا حق نہیں دیا گیا۔ کہا فاطمہ کہ جو رسول کی بیٹی تھی کہ جس کا رسول بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے، کہ جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کیا وہ فاطمہ دربار میں 4 گھنٹے کھڑی رہی یا نہیں؟ جواب میں کہا ہاں کھڑی رہی۔ اب علیزہ نے سید نے کہا کیا اس کی پسلیاں توڑی گئی یا نہیں؟ ایک مرتبہ اسماعیل دیوبندی نے کہا کہ ہاں توڑی گئی۔ کیا فاطمہ کو خالی ہاتھ روتا ہوا دربار سے بھیجا گیا یا نہیں؟ کہا ہاں دربار میں اس سے خالی ہاتھ واپس پلٹا دیا گیا، حق نہیں دیا گیا۔ بس علیزہ نے اتنا سننا تھا کہ سید اپنے چہرے کو اوپر کرتا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ اب جو سید نے اپنے چہرے کو اوپر کیا تو سید کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ارے تمام چہرے آنسوؤں سے تر ہو چکے تھے، چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے سید نے آسمان کی طرف دیکھا اور آواز دی ہے بی بی فاطمہ اس سے زیادہ میں وکالت نہیں کر سکتا۔ اے بی بی فاطمہ اب آپ جانے، آپ کا رسول جانے، آپ کا خدا جانے اور اسماعیل دیوبندی جانے، یہ تیرا حق جانتے ہوئے بھی اب اس کی مرضی، یہ راہ حق پر رہے یا راہ باطل پر رہے۔ عزیزان ایمان اسماعیل دیوبندی کہتا ہے کہ اس جملے نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں نے تاریخ فاطمہ کو پڑھنا شروع کیا اور اس کے بعد مذہب حقہ کو اپنایا اور بی بی فاطمہ کی وکالت کرنے لگا۔ عزیزان ایمان آپ کی آنکھیں نم ہو گئی، آپ کی آوازوں پر خدا رحمت نازل فرمائے، آپ کو خدا کوئی غم نہ دے سوائے اپنے بچوں کے قبلہ کے۔ وہ فاطمہ کہ جس کا رسول احترام کیا کرتے تھے، وہ فاطمہ کہ جو ہمیشہ رسول کے لیے باعث تسکین روح تھی۔ عزیزان ایمان اس فاطمہ کے اوپر بات رسول مسائل کی انتہا ہو گئی، مصیبتوں کی انتہا ہو گئی، فاطمہ کو مرثیہ پڑھنا پڑا۔ ارے سنت چلئی مصائب اللہ ورنہا سنت اللہ میں سرنا لیا لیا۔ اے بابا ارے مجھ پر وہ مصیبتیں ڈھائی گئی کہ اگر وہ پہاڑوں پر پڑ جاتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اگر وہ روشن دن پر پڑتی تو روشن دن سے آلات میں تبدیل ہو جاتا۔ ابھی تو فاطمہ دربار میں پہنچی اور اپنے باپ کی تحریر لیے ہوئے دربار خلافت میں پہنچی ہے۔ اب دربار خلافت میں عزیزان ایمان فاطمہ اپنی تحریر لیے ہوئے کھڑی ہے۔ 4 گھنٹے ہو گئے، آیتوں پہ آیتیں سنا چکی، لیکن عزیزان ایمان فاطمہ کو چھوٹا پڑا گیا۔ فاطمہ دربار میں کھڑی رہی۔ اب باپ کی تحریر کو فاطمہ نے نگاہ سے پیش کیا۔ ارے درباریوں کے رسالت کی تحریر کو ڈھلایا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ کسی ملعون
چار ٹکڑے کر دیے اور فضا میں اچھال دیے. ارے تلوار میں رسول کا لکھا ہوا جو نامہ تھا فاطمہ کے لیے بھیجنے والے میں, ارے وہ بکھر گیا. عزیزان ایمان, تاریخ شاہد ہے کہ فاطمہ ارے اپنے باپ کی تحریر کو اس طرح سے تلوار سے اٹھا رہی تھی کہ جیسے حسین کربلا کے میدان میں قاسم کے پاوال ٹکڑوں کو. جزاک اللہ, جزاک اللہ. آپ کو پورا کوئی کم نہ دے سوائے کبھی مظلوم کربلا کے, سوائے کبھی شہزادی عالمیات کے. ابھی تو تاریخ گواہ ہے, تاریخ بتاتی ہے کہ جب فاطمہ تحریر کے ٹکڑوں کو جمع کر رہی تھی اور فاطمہ تحریر کے ٹکڑوں کو جمع کر چکی اور جیسے ہی کھڑی ہوئی تو تاریخ بتاتی ہے کہ جب فاطمہ دربار میں تحریر کے ٹکڑے اٹھانے کے لیے جھکی تو فاطمہ کے سر کے بال سیاہ تھے, لیکن جیسے ہی تحریر کے ٹکڑوں کو اٹھا کر بلند ہوئی تو فاطمہ پر اتنی مصیبتیں ٹوٹی کہ فاطمہ کے بال سفید ہو گئے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. مجھے آپ کو کوئی غم نہ دے. عزیزان ایمان, بیوی فاطمہ روتی ہوئی گھر آ گئی. علی سے بیعت کا مطالبہ کیا جانے لگا. علی تو دروازے پر آج اور لکڑیاں امت لے کر جمع ہوئی. پہلے عرب میں دستور یہ تھا کہ جب کوئی مضبوط دروازہ ہوتا تھا اور ٹوٹتا نہیں تھا تو بڑے سے ایک درخت کا مضبوط تنا لے کر آتے تھے اور اس بڑے سے درخت کے تنے کو چند افراد مل کر پکڑتے تھے اور 2 قدم 4 قدم پیچھے ہٹتے تھے اور پوری طاقت و توانائی سے اس درخت کے تنے کو دروازے کے اوپر مارتے تھے کہ جس سے دروازہ ٹوٹ جاتا تھا. آپ عزیزان ایمان, تصورات کی دنیا میں مدینے کی گلیوں میں وہ لئے بنی ہاشم پہنچ کے زہرا کے دروازے کی کیفیت کو محسوس کیجیے, زہرا کے درد کو محسوس